بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سیدہ خدیجہ گیلانی ہے اور میرا تعلق ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ انٹرمیڈیٹ کالج کے شعبہ اردو سے ہے۔ یہ ہمارا جماعت ہفتم کی اردو کی درسی کتاب کا لیکچر نمبر 2 ہے۔ لیکچر کی طرف جانے سے پہلے آج میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، وبا کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں ان میں جو چیز ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہے وہ وقت ہے۔ اپنے وقت کو مثبت اور تعمیری کاموں میں صرف کریں۔ اگر آپ قرآن مجید مکمل پڑھ چکے ہیں تو اس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں۔ کوئی ایسا کھیل یا ہنر سیکھیں جسے آپ نے وقت کی کمی کی وجہ سے ٹال دیا تھا، لیکن ان سب کے ساتھ اپنی سب سے زیادہ توجہ پڑھائی پر دیں، کیونکہ علم حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ لیکچر 1 کا جائزہ لیں گے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا نمونہ پرچہ اردو الف، حمد کی پڑھائی کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے مشکل الفاظ کے معنی پڑھے تھے جو یقیناً اب تک آپ یاد کر چکے ہوں گے، اور اس کے علاوہ ہم نے حمد کے اشعار کی تشریح کی تھی۔ اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے حمد کا مرکزی خیال، نظم سے متعلق مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مرکزی خیال ہوتا کیا ہے۔ مرکزی خیال یا مین آئیڈیا، کوئی شاعر یا مصنف جس تصور کو بنیاد بنا کر نظم یا کہانی لکھتا ہے اس تصور کو مرکزی خیال کہا جاتا ہے۔ عام طور پر مرکزی خیال 2 سے 3 سطروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس نظم حمد کا مرکزی خیال۔ نظم حمد میں شاعر حفیظ الرحمن غازی اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس دلاتے ہیں۔ بے شک اللہ ہی انسان کا خالق، رازق اور حفاظت کرنے والا ہے۔ نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی توفیق صرف اللہ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ آپ کی درسی کتاب ہے جو یقیناً آپ سب کے پاس موجود ہوگی۔ ہم نے اس کی نظم حمد پڑھی تھی۔ آج ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے جو کہ آپ کے صفحہ نمبر 3 پر ہیں۔ مشق کا پہلا سوال جو ہم حل کریں گے وہ ہے مختصر سوالات کے جوابات۔ پہلا سوال ہے حمد کسے کہتے ہیں؟ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اللہ کی صفات اور اس کی عظمت کا ذکر کیا گیا ہو، حمد کہلاتی ہے۔ اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی کن نعمتوں کا ذکر ہوا ہے؟ آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں میں آپ کو جواب بتاتی چلوں۔ اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں کا ذکر ہوا ہے، جن میں میدان و صحرا، پل کھاتے دریا، پھولوں کی کتاریں، چمن میں بہاریں، سورج کی روشنی، فلک پر ستارے، موسم سہانے، کوئل کے ترانے، رزق کی فراہمی، خطروں میں تحفظ اور ہدایت اور رہنمائی شامل ہے۔ اگر سارا سال موسم ایک جیسا رہتا تو کیا ہوتا؟ اب تو آپ بھی بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، جس طرح آپ گھر میں رہ کر یکسانیت کا شکار ہیں، بالکل اسی طرح ہی اگر موسم بھی ایک جیسا رہتا تو انسان کی طبیعت اکتا جاتی، زندگی بے رنگ و بے کیف ہو جاتی، انسان مختلف موسموں سے فائدہ نہ اٹھا سکتا۔ سورج سے ہمیں کیا فائدے پہنچتے ہیں؟ عزیز طلباء و طالبات، آپ بھی جانتے ہیں کہ سورج روشنی اور حرارت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سورج کی روشنی سے رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے۔ سورج کی حرارت ہر جاندار کو کام کاج کے لیے توانائی فراہم کرتی ہے۔ سیاہی کے پردے اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ سیاہی کے پردے اٹھانے سے مراد رات کی تاریکی کا دن کی روشنی میں بدلنا ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، آسمان پر چمکتے ستارے آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ رات کو آسمان پر چمکتے ستارے دل کو لبھاتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے سیاہ چادر پر ہیرے ٹانک دیے ہوں۔ مشق کا اگلا سوال جو ہم حل کریں گے وہ سوال نمبر 4 ہے۔ درست لفظ پر ٹک کا نشان لگا کر مصرع مکمل کریں۔ پہلا کثیر الانتخابی سوال ہے، یہ میدانوں ڈیش بنائے ہیں کس نے؟ سبزہ، دریا،
صحرا یا کوہستان؟ تو درست جواب ہے صحرا۔ یہ میدانوں صحرا بنائے ہیں کس نے؟ یہ بل کھاتے دریا ڈیش ہیں کس نے؟ چلائے، بہائے، دوڑائے یا بنائے؟ تو ہمارا درست جواب ہے بہائے۔ یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے؟ ڈیش ہیں کس نے فلک پہ ستارے؟ لگائے، بنائے، دکھائے یا سجائے؟ تو ہمارا درست جواب ہے سجائے ہیں کس نے فلک پہ ستارے؟ بنائے ہیں کس نے یہ موسم ڈیش؟ سہانے، پیارے، ہمارے، سارے؟ تو ہمارا درست جواب ہے بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے۔ ڈیش میں پھولوں کی رنگین کتاریں؟ گلشن، چمن، جنگل، نشیمن؟ درست جواب ہے گلشن۔ گلشن میں پھولوں کی رنگین کتاریں۔ یہ چاند اور ڈیش بنائے ہیں کس نے؟ ستارے، تارے، موسم، سورج؟ تو یہ درست جواب ہے یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے؟ گھر کا کام۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ مشقی سوالات کو لکھیں گے اور یاد کریں گے۔ کثیر الانتخابی سوالات آپ کتاب پر ہی حل کریں گے، اور ہمارا جو اگلا سبق ہے وہ آپ کی ہے نظم نعت، اس کی آپ پڑھائی کریں گے۔ ہمارا اگلا لیکچر درسی کتاب کی نظم نعت کے بارے میں ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔